فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ساری دنیا کو رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، حساب و کتاب کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ کیا؟ فرمایا نماز۔ نماز سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، پوچھا جائے گا بندے تو نمازی تھا یا نہیں، نمازیں پڑھتا رہا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا حج کتنے کیے، زکاتیں کتنی دیں، صدقات کتنے دیے، خیرات کتنے دیں، قرآن مجید کے ختم کتنے کیے، عمرے کتنے کیے، دیگیں کتنی بنائیں اور کھلائیں پکائیں۔ فرمایا یہ نہیں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز۔ فرمایا انسان کے نامہ اعمال میں اگر نماز ہوگی تو روزے کو دیکھا جائے گا، نماز ہوگی حج دیکھا جائے گا، نماز ہوگی زکوٰۃ دیکھی جائے گی، نماز ہوگی باقی تمام تر اعمال دیکھے جائیں گے۔ اگر اعمال میں سارے اعمال تو موجود ہوئے اور اعمال میں نیکی والا عمل موجود نہ ہوا تو سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ رأس الامر الاسلام وعمودها الصلاۃ، اسلام کی بیس، دین کی بیس اسلام ہے، ہر امر کی بیس، ہر امر کی بنیاد اسلام ہے۔ وعمودها الصلاۃ، اور اس کے ستون وہ نماز ہیں۔ اگر ستون ہوں گے چھت قائم ہے، ستون گر جائیں تو چھت تباہ و برباد ہو جائے، انسانیت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے ایمان میں، انسان کے اسلام میں، انسان کے اعمال میں سارے عمل موجود ہوئے، اگر ان اعمال میں نماز نہیں تو سارے کے ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعض صحابہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کرتے ہیں محبوب یہ اس وقت کی بات ہے جب قبلہ تبدیل ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جس کا نام یثرب تھا، یثرب بستی پکارا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد نماز فرض ہو گئی، نماز کے احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا رخ بیت اللہ الحرام کی طرف کر کے عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا میرے محبوب جی، فرمایا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب عبادت کے لیے قبلہ بیت المقدس کو بنا لیجئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا۔ اللہ کے حکم کے آگے بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کیوں، ایسا کیوں؟ کیوں کا تو جواب ہے ہی نہیں، بس بندہ اسی چیز کا پابند ہے۔ اللہ جس چیز کا کہے بندہ کرنے کے لیے پابند ہے، اللہ جس چیز سے منع کر دے انسان اس کے منع ہو جانے میں پابند رہے گا۔ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا رخ بیت المقدس کی طرف پھیر دیا، دل کے اندر آپ کی یہ خواہش رہی کہ کاش کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ الحرام کو بنا دیا جائے، ہمارا قبلہ بیت اللہ الحرام کو بنا دیا جائے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور خواہش یہی تھی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ پاک نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے تھے۔ آپ چاہتے تھے کاش کہ قبلہ ہمارا تبدیل ہو کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب آپ کی اگر خواہش یہی ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے، اللہ پاک نے آپ کی اس خواہش کی قدر کرتے ہوئے اب 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ نے آپ کا قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ جب بیت اللہ کا قبلہ تبدیل ہو گیا، قبلے کی تبدیلی کے بعد اس دوران بعد حضرات صحابہ کرام دنیا سے بھی چل بسے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف لائے، عرض کرتے ہیں محبوب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، جو ہمارے ساتھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی، ان کی نمازیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اب قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب قبلے کی تبدیلی کے بعد اب ہم اپنی عبادت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کریں گے، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے، ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں۔ سوال نماز کا کیا ہے، اللہ پاک نے اس کا جواب کیا نازل فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ان سے کہہ دیجئے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، میں رب العالمین نے ان کی ایک نماز بھی ضائع نہیں کی، ان کی پوری نمازوں کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نے ان کے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ سوال بھی سوال کرنے والوں نے یہی کیا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، اللہ نے تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ بات نازل فرما کے اللہ نے وعدے کر دیا او لوگو تمہارا ایمان تبھی قابل قبول ہوگا جب تمہارے ایمان میں نماز موجود ہوگی۔ اگر ایمان میں نماز نہیں تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایماندار بننے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے، ایماندار ہونے کے لیے نمازی ہونا شرط ہے، اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے اسی چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن یہی دعوت دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کیجئے، نمازوں کو پڑھ لیجئے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نمازوں کو پڑھیے، زکوٰۃوں کو ادا کیجئے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر نماز کو بجماعت ادا کیجئے، فجر کی نماز ہو تو جماعت کے ساتھ، ظہر کی نماز ہو تو جماعت کے ساتھ، عصر کی نماز ہو تو جماعت کے ساتھ، مغرب کی نماز ہو تو جماعت کے ساتھ، ہر نماز کو تم جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ اس لیے کہ اگر بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، اکیلے جو بندہ نماز پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کا ثواب نہیں دیتا، پڑھتا ایک ہے 27 کا ثواب ملتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز تو ایک پڑھی، ثواب 27 کا ملا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور شفقت ہے انسانیت پہ۔ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ نیکی کو بڑھاتا ہے اور بڑھا کے 10 گنا تک لے جاتا ہے، اور حتیٰ کہ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک بھی بڑھا جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی پہ ہے، یہ انسان کے اخلاص کے ساتھ اس کے اعمال کی جزا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اتنا اضافہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔
اللہ اکبر۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار جو اللہ نے رکھا ہے وہ اسی نماز پہ ہے، چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی، دنیا کی ہو یا آخرت کی، کامیابی کا انحصار جو ہے وہ اسی نماز پہ ہے، جو نماز کا تحفہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کے زمین پہ عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے وہ تحفہ آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کے علاوہ جتنا بھی دین، جتنی بھی شریعت، جتنا بھی اسلام نازل ہوا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، آپ تک پہنچایا ہے، لیکن اللہ نے جب نماز والا انعام مسلمانوں کے لیے عطا فرمایا، اللہ نے زمین پہ نہیں زمین سے بلا کے آسمان کی بلندیوں تک انسان کے لیے اللہ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، اور یہ سبق سکھا دیا ہے انسان اگر دنیا میں بلندیاں چاہتا ہے اور دنیا کے بعد موت کے بعد جو ہے پھر آخرت کی اگر بلندیوں کو تو چاہتا ہے، دنیا کے اندر اور کچھ کر یا نہ کر، اگر تو بلندیاں چاہتا ہے نماز کا عادی بننا ہوگا، نمازی بننا ہوگا، جس طرح کہ اللہ نے زمین سے آسمان کی بلندیوں کی طرف بلا کے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا ہے، اگر تو دنیا کے اندر رہ کے نمازی بنے گا اللہ دنیا میں بھی رفعت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ سیدنا حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے مدینے کی طرف چلا، مدینے کی طرف میں آیا، راستے میں آتے ہوئے میں نے ایک اللہ سے دعا کی، ایک اللہ سے دعا کی، اور وہ آتے ہوئے میں نے دعا کیا کی، فرمایا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، میں نے یہ دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میں مدینے میں جا رہا ہوں، مدینے میں پہنچنے کے بعد جب میں مجلس میں پہنچوں میرے مجلس میں دائیں اور بائیں مجھے ایسا ساتھی عطا فرما جو صالح ہو، نیک ہو، اچھا انسان ہو۔ راستے میں چلتے ہوئے میں نے یہ دعا کی، کہتے ہیں جب میں مدینے میں پہنچا مجلس لگی ہوئی تھی، میں اچانک جا کر ایسے صحابی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ صحابی کون؟ فجلست الی جنب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے اس دعا کے نتیجے میں قبولیت عطا فرماتے ہوئے صحبت ابو ہریرہ عطا فرما دی، میں ابو ہریرہ کی صحبت اور پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب میں آ کر بیٹھا فلقیت، تو میں نے ابو ہریرہ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد میں نے کہا انی دعوت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا، اے ابو ہریرہ میں گھر سے نکلا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایک بہترین ساتھی عطا فرما دینا، ایک بہترین صحبت والا، اچھی نصیحت اور صحبت والا ساتھی عطا فرما دینا۔ ابو ہریرہ جب میں آیا تو میں آ کر تیرے پہلو میں بیٹھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرے سے بہتر میرے لیے اور کوئی ساتھی نہیں۔ اب میں تیرے پاس آیا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ہریرہ مجھے ایسی حدیث بیان فرما دیجئے، ایسی روایت مجھے سنا دیجئے، ایسا فرمان رسول مجھے سنا دیجئے کہ جو حدیث آپ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس سوال کے سننے کے بعد کہتے ہیں ہاں میں تجھے ایسی حدیث سناؤں گا کہ جو حدیث میں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیوں کیا ہے کہ مجھے حدیث سنا دیجئے، لعل اللہ ان ینفعنی بہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو حدیث مجھے سنائے
میں اس حدیث پہ عمل کروں اور عمل کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور اس کا فائدہ اللہ مجھے آخرت میں بھی عطا فرما دے۔ اس لیے ہر بات کو اسی مقصد اور نظریے کے ساتھ سننا چاہیے کہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو اور اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح۔ میں نے امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرمایا قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے حساب و کتاب بندے کا جس چیز سے شروع ہوگا وہ نماز کا۔ اگر نماز صحیح ہوگی وہ بندہ کامیاب بھی ہو گیا، کامران بھی ہو گیا اور نجات بھی پا گیا، فلاح بھی پا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی سے انسان کو کامیابیاں ملتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے انسان کو کامرانیاں ملتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے انسان کو آخرت کی کامیابی بھی مل سکتی ہے، اور نماز کی ادائیگی سے انسان کی ٹینشنیں بھی دور ہوتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے انسان کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ یہی نماز ہے۔ دیکھیں امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی پریشانی آپ کو آتی، آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگاتے، جی اللہ کے رسول فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اے بلال ارحنی، مجھے سکون پہنچائیے، پانی لے آئیے، وضو کرائیے، اذان دیجیے تاکہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی سے انسان کو راحت ملتی ہے، نماز کی ادائیگی سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے انسان کی ٹینشنیں دور ہوتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی سے انسان کے اہل و عیال میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انسان نماز والے فریضے کو چھوڑ دیتا ہے، نماز والے فریضے سے روگردانی اختیار کرتا ہے، چوری اختیار کرتا ہے، نہیں پڑھتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر میرے ذکر سے، میری نماز سے منہ موڑ لے گا، روگردانی اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا نماز کی ادائیگی سے انسان کی معیشت بحال ہوتی ہے، نماز کی چوری سے انسان کی معیشت میں تنگی آ جاتی ہے، انسان پھر پریشان ہوتا ہے، پھر اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس تعویذ گنڈے والے کے پاس، کبھی اس پیر جی کے پاس، کبھی اس مرشد جی کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ ہاں جی کیا ہے جی؟ پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہوتی۔ ہاں جی دکانداری چل رہی تھی، دکانداری ختم ہو گئی ہے، کاروبار بہترین چل رہا تھا، کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندے اصل جو کاروبار کے ختم ہونے کی جو ریزن ہے، جو سبب ہے، ہاں جی جو وجہ ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں، ہاں جی اس کو ہم تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہم دوسری چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے، یہ قانون دیا ہے، اگر عیال میں، اپنے اعمال میں، اپنے مال میں، اپنی روزی میں اگر برکتیں چاہتا ہے، اپنی جوانی میں برکتیں چاہتا ہے، اپنی صحت میں برکتیں چاہتا ہے، اپنے کام میں برکتیں چاہتا ہے، نمازی بن، نمازی بن، نمازی بن۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ عام فریضہ ہے جو اللہ نے نیچے سے اوپر کی طرف بلا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اگر یہ نماز اگر اللہ چاہتا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا حکم نازل کر سکتا تھا، یہ تحفہ اللہ زمین تک بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ تحفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں کی طرف بلا کے عطا فرمایا ہے، اور یہی انسان کو سبق دیا ہے۔ اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے، سب سے پہلے تجھے نمازی بننا ہوگا۔ اگر انسان نمازی ہو جائے، نمازیوں کا عادی ہو جائے، سارے معاملات انسان کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز ہی نہ ہو، تمام کے تمام تر معاملات جو ہیں انسان کے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی معراج کا جو فارمولہ ہے
اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو معراج کے موقع پہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جو اللہ نے تحفہ نماز والا عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔